غلامی کے حوالے سے خطہ ہندوستان کے غلام ملکوں میں 2 شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے آپ کو سچ بتایا۔ ایک نے پاور میں آنے کے بعد دیکھا کہ ہم غلام ہیں کہ نہیں، اور دوسری شخصیت نے کوریڈورز آف پاور میں دیکھا اور جانا کہ سچ کیا ہے۔ دونوں ہی شخصیات نے بڑی بہادری کے ساتھ اپنے لوگوں کو سچ بتایا، اور یہ سوچ کر بتایا ہوگا کہ لوگ یہ جان لیں گے، مان لیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور وہ سچ کو پہچان لیں گے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو غلامی کا مطلب تک سمجھ نہیں آیا۔ اینی ویز، ان کی بہادری اور جرأت کو سلام۔ میرا نام ہے مدثر باجوہ ایڈوکیٹ، اور میں آپ کو ان 2 شخصیات کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آزاد ہند فوج کے ایک جوان نے پاکستان آرمی کے چیف سے، جو کہ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، ان سے غلامی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ آپ کو ان کا جواب سن کر بھی حیرانی ہوگی، اور اگر آپ سیریس قسم کے انسان ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے سچ کے بعد ہم لوگ اس ملک میں یا باقی جو خطہ ہندوستان کے ممالک ہیں ان میں کس منہ سے رہ رہے ہیں، کیا سوچ کے رہ رہے ہیں، اور کتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور منافقت ہم لوگوں میں، ہپوکریسی کتنی زیادہ ہے۔ آزاد ہند فوج کے جوان نے جب آرمی چیف سے سوال کیا تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا: سب معلوم ہے یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کوئی 1-2 جنرل مل کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ مشکل یہ بھی ہے کہ اس مسئلے پر بات کر کے زندہ رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھانی۔ اب یہاں انہوں نے غلامی اور آزادی اور ان سارے موضوعات پر بات نہیں کی، انہوں نے سوال سنا اور جواب دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ ان کی بات شیئر کر دی، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں شاید آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر بھی ابھی چند لمحے میری بات سنیے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ان 2 شخصیات کی بھی بات کروں گا جو کہ واضح کر دیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں انہی کی جملوں کو ذرا سا ترتیب میں لگا کے بتاؤں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اس میں پیچیدگی کس قسم کی ہے۔ جنرل صاحب نے کہا، غلامی والی بات سچ ہے، یہ غلامی کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے اس غلامی سے آزاد ہونا مشکل ہے۔ پھر چوتھے پوائنٹ میں انہوں نے بات جو کی وہ یہ تھی، 2-4 جرنیل مل کے اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے، اپنی بے بسی ظاہر کی۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ یہ غلامی والی بات کھل کے نہیں کی جا سکتی کیونکہ سچ بولنے والا مارا جائے گا، اس لیے کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھانی، یعنی کہ مرنے کا خوف جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو سچ بولے گا وہ مارا جائے گا، اور جس کو سچ پتہ ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنا سیریس تھریٹ ہو سکتا ہے اس کی لائف کو، اور وہ آسانی سے بچ نہیں سکتا ان لوگوں کے اس نیٹ ورک سے جس میں وہ سچ کو دبا کے رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جنرل صاحب کی بات پر غور کریں، بے شک اس کو آپ سچ نہ مانیں، لیکن جب آپ دوسرے 2 افراد کی بات سنیں گے تو پھر آپ کو آسانی سے جنرل صاحب کی بات میں صداقت نظر آئے گی۔ میں ان کا نام اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ انہوں نے خود نہیں بتانا پسند کیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر سچ لوگوں کو بتانے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ ریاستیں، ملک سچ چھپاتے بھی ہیں، اور بعض سچ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہضم ہوتے ہی نہیں، اور یہ بات آپ کو بھی واضح ہو جائے گی کہ کیوں ہضم نہیں ہوتے یہ سچ، کیونکہ جن 2 افراد نے آپ کو یہ سچ بتائے تھے لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جنرل صاحب بھی اگر اس طرح کی ہمت دکھا کے اپنے وقت میں یہ بات بتا دیتے تو وہ اس وقت ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔
میں آپ کی سچ کی تلاش میں مدد کروں گا. سچ آپ نے خود تلاش کرنا ہے، لوگوں کے بیانات میں نہیں بلکہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے. میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی آرمی کے جنرل رہے ہیں، پاکستان آرمی کے، ISI کے سربراہ رہے ہیں. افغانستان کی جنگ کے اندر انہوں نے کافی زیادہ اپنا رول پلے کیا اور بعد میں سیاست کے اندر بھی. سرگودا سے ان کا تعلق ہے. اب تک آپ نے ان کو پہچان لیا ہوگا. اگر نہیں پہچانا تو آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ نہیں یاد ہوگی، اور اگر سٹیٹمنٹ بھی یاد ہے تو بہت سے لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کو امپورٹنس ہی نہیں دی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ادروائز اس سٹیٹمنٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا میں یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ جنرل صاحب نے یہ کیا بات کر دی، سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. لیکن ہمارا مین سٹریم میڈیا اصل مدعے پر آتا ہی نہیں، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، سچ چھپاتا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں جنرل حمید گل کی. بہت زبردست قسم کے جنرل تھے، بہت زیادہ نالج تھا ان کے پاس، اور انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بڑے واضح اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا. ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے اہم ترین بتائی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو ایک ملک تو دیا ہے لیکن ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا ان کا لنک شیئر کر دوں انٹرویو کا، آپ انہی کے الفاظ میں سن لیجئے گا کہ سچ کیا بتا رہے ہیں، اور پھر سمجھیے اس سچ کو، غور کیجئے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. ایسا سچ بار بار لوگ کھل کے نہیں بتاتے، مشکل کام ہوتا ہے. دوسری شخصیت کا نام ہے عمران خان. انہوں نے پاور میں آنے کے بعد ریئلائز کیا کہ ہم لوگ واقعی غلام ہیں، اور پاور میں آنے سے پہلے عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ آزاد ملک میں نہیں رہتے. لیکن جس طرح آپ کو یقین نہیں آتا عمران خان صاحب کو بھی یقین نہیں آیا. ان کو تب تک یقین نہیں آیا جب تک ان کے ہاتھ میں سائفر نہیں آ گیا. یعنی وہ سچ جو کہ چھپایا جاتا تھا، وہ سچ جب عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے خود پڑھ لیا اور دیکھ لیا اور سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے سب سے بہترین کام جو کیا وہ یہ کیا کہ عوام میں آ کے وہ سائفر لہرا کر انہوں نے سوال کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ یہ سوال ان سب لوگوں سے کیا جن لوگوں نے پھر ان کو اقتدار سے ہٹانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. یعنی وہ سب لوگ جو کہ آپ کی غلامی کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، بڑے بڑے عہدوں پر، وہ سب لوگ اس عمل کے اندر شامل ہو گئے. ان سب لوگوں نے مل کے عمران خان کی حکومت ختم کی. باہر سچ تو آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد لوگوں نے عمران خان کی حمایت میں باہر آنا شروع کر دیا. واضح پیغام مل گیا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن ایک مسئلہ کھڑا تھا کہ عمران خان کے ساتھ وہ لوگ نہیں تھے جن کے ہم غلام ہیں. خیر بہرحال عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ان سب لوگوں کو جو لوگ بڑے دھڑلے سے آپ لوگوں کو پیٹریوٹزم کے لیکچر دیتے تھے، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی باتیں کرتے تھے، عدالتوں میں بیٹھ کے ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ فوجی بڑے غدار ہیں، فوجی ہر دفعہ اقتدار پہ قابض ہونے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوں گے فوجی غدار، مان لیتے ہیں ان کی بات، لیکن ان کا کردار کیا رہا؟ جب وقت آیا تو واضح ہو گیا کہ ان سے بڑا تو کوئی دشمن نہیں تھا. رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لی ان لوگوں نے، اور عمران خان نے جو سوال پوچھا تھا ان لوگوں سے، کیا ہم غلام ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی کر کے واضح کر دیا کہ ہاں یہ لوگ غلام ہیں، یہی لوگ غلامی کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ان سب باتوں کے بعد عمران خان نے ایک بات اور آپ لوگوں کو بڑے واضح طریقے سے بتا دی کہ اب عمران خان سیاست نہیں کر رہا، کیونکہ اب عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. سیاست غلام ملک میں نہیں ہو سکتی، اس بات کو سمجھیے. غلام ملک میں صرف جنگ ہو سکتی ہے، آزادی چھین کے لی جاتی ہے، مانگ کے نہیں لی جاتی.
لیکن پھر بھی لوگ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھنا چاہ رہے؟ یہ بڑی ڈیپتھ والی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ان سے آج تک سچ ہی بولا گیا ہے. آپ اس سارے نظام کو دیکھ لیں، سوائے اس پورے نظام کے اندر گورے انگریز کے بعد کالے انگریز آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کو صرف انگریزوں کے چہرے تبدیل ہوتے نظر آئے ہیں. اب انگریز اپنے غلاموں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں. وہ غلام جن لوگوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا، وہ غلام جن لوگوں کی وجہ سے آرمی چیف بھی خوف زدہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی بے بسی کا رونا رو دیا. لیکن یہ بے بسی کا رونا اگر روتے رہیں گے تو آزادی کیسے حاصل کریں گے؟ آپ لوگ بھی بے بس ہیں، جرنیل بھی بے بس ہیں، تو طاقت ہے کس کے پاس؟ کون ہے ان پہ حکمرانی کرنے والا، اور کون ہے اتنا بہادر جو ان ساروں کو دبا سکتا ہے؟ اگر آپ لوگ سب مل کے آواز اٹھائیں تو کیا مشکل ہے آزاد ہونا؟ جو بندہ 3 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے کس سے مذاکرات کرے؟ اصل حکمران تو باہر بیٹھے ہیں، ان سے تو مذاکرات ہو بھی نہیں سکتے. یہاں کے سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں، فوج سے مذاکرات بنتے نہیں کرنے. پھر کیسے آزاد ہونا ہے؟ اس نے وہ بھیک بھی نہیں مانگ رہا، اس نے کسی دوسرے ملک کو نہیں کہا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں، ایک بات پہ غور کیجیے. اگر پاکستان میں جرنیلوں کو سچ پتا ہے تو ہندوستان کے جرنیلوں کو بھی سچ پتا ہے، بنگلہ دیش کے جرنیلوں کو بھی سچ پتا ہے، اور دوسرے بھی تمام ملکوں کے جرنیلوں کو سچ پتا ہے. افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان کو بھی سچ پتا ہے، سری لنکا میں بیٹھے ہوئے جرنیلوں کو بھی سچ پتا ہے. یعنی کہ سچ ان لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں بتاتے سچ؟ انڈیا کے جرنیل کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ ان میں سے کیوں کوئی بندہ بھی ہمت کر کے سامنے نہیں آتا؟ ان کی نوکریاں، پینشنز بہت اہم ہیں. کوئی تو ہمت کر لے، نام ہی چھپا لیں، بات تو آگے آ کے کریں، بتائیں تو صحیح کہ غلامی کیسی ہے، کیا دیکھا ان لوگوں نے. آخر یہ لوگ سارے کے سارے مڈل کلاس سے ہی تو اٹھ کے گئے تھے. آج ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اپنے کولیکٹیو انٹرسٹ کے متعلق سوچنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. خیر، بہرحال سوال آپ ضرور کیجئے. کوئی رستہ، کوئی گلی ایسی نہ چھوڑیے جن میں آپ ان جرنیلوں سے سوال نہ کریں. اگر وہ جرنل ابھی نوکری کر رہے ہیں ان سے بھی سوال کر لیجئے، اور جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان سے تو لازمی سوال کیجئے. میڈیا پر آ کے جنگوازم کی باتیں کرتے ہیں، لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں. کس کے لیے لڑوا رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ کیوں مروانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ ہم نے دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی. ہمارا کوئی تعلق نہیں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے. اگر آپ بھی ہندوستان کے انٹرسٹ میں دیکھیں، اس خطے کے انٹرسٹ میں دیکھیں، تو ایران ہمارا نیبر ہی رہے گا. آج کی ہم لوگوں کی بدتمیزی کل کی نسلیں بھگتیں گی. فیصلے دانش مندی سے کیے جاتے ہیں، مذاہب کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے. انٹرسٹ یہ تھا کہ اپنے نیبرز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی نسلیں کن کے ساتھ رہیں گی اور کیسے محفوظ رہیں گی. بہرحال کٹ ان شارٹ، اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں اور آپ کے سامنے سچ آ جائے تو کیا آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے؟ کیا آپ اتنی ہمت دکھائیں گے؟ اور اگر آپ ہمت دکھائیں گے تو لوگوں سے کیا امید کریں گے؟ خاموش بیٹھے رہیں کہ آپ کے ساتھ باہر نکلیں، لڑنا شروع کر دیں؟ جنگ آزادی کی ہو تو چھین کے آزادی لی جاتی ہے، مانگ کے ترلوں سے کوئی آزادی نہیں دیتا. سوچئے، ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ڈرامہ تھا، ایک بھیانک ڈرامہ. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سچ ہے. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ مار پڑتی ہے جب آپ سڑکوں پر آتے ہیں غلط وقت پر. جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ لڑنی ہے ان لوگوں نے، اس لیے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. اس لیے پاکستان میں مارا جا رہا ہے لوگوں کو، اس لیے ہندوستان میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا جو سڑکوں پر آ گئی؟ اتنی بے دردی سے مار دیا. آپ لوگ اصل پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے. جنگ کی تیاری ہے، جنگ لڑنی ہے، جنگ ایکسپینڈ ہونی ہے. آپ مریں گے، میں مروں گا، غلام مریں گے. ہم نہ غلام تھے نہ ہیں، ہم آزاد سوچ کے لوگ ہیں.
اور ہم آزادی کی بات کرتے رہیں گے. آپ بھی کیجیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ آپ نے جنگ کو سپورٹ نہیں کرنا. سے نو ٹو وار. تھینک یو. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.